نیوز اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر نان کیڈر انتظامی سربراہ کی نا تجربہ کاری کی بنا پر بد انتظامی کی اماجگاہ بنتا جا رہا ہے۔ خلاف قانون تعیناتی دلوانے والے بھی قانون شکنی پر ماتم کرنے لگے۔ سول ہسپتال کراچی میں رواں سال کے اختتامی بجٹ 40 کروڑ روپے کی بندر بانٹ کے علاوہ مریض رول گئے۔ عارضی انتظامی سربراہ اختیارات سے تجاوز کر کے ایسی مالیاتی دستاویزات پر دھڑلے سے دستخط کر رہے ہیں جس سے کسی تحقیقات کے نتیجے میں وہ خود پھنستے اور حصہ لینے والے صاف بچ نکلتے نظر آ رہے ہیں۔ سندھ سروسز ہسپتال کراچی کی 18 کروڑ کی SRE خلاف قانون اکاؤنٹ اسسٹنٹ کے خلاف تحقیقات کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ ارباب اختیار غیر جانبدار شفاف تحقیقات کے لیے قانون کے مطابق نیب کیس کے حامل مشکوک اکاؤنٹ اسسٹنٹ کو معطل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ان سب خبروں کی تفصیلات آگے چل کر سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں۔ محکمہ صحت سندھ میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا علامتی احتجاج جاری۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے حکومت سندھ کو مطالبات پر عمل درآمد کی یاد دہانی کا مکتوب ارسال۔ محکمہ صحت سندھ میں تبادلے و تقرریاں۔ آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل کراچی ڈویژن کی تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر نثار احمد کھوڑو کی بحیثیت مہمان خصوصی شرکت۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ محکمہ صحت سندھ کے سرکاری ہسپتالوں میں کراچی سے سکھر تک ہیلتھ رسک الاؤنس کی منظوری پر عمل درآمد اور تنخواہوں میں اضافے کے لیے کراچی اور حیدرآباد میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے مناظر اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ جبکہ وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچو نے ہیلتھ رسک الاؤنس دینے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب گرینڈ ہیلتھ الائنس کے صدر ڈاکٹر محبوب نناری نے بھی حکومت سندھ کو وعدہ پورا کرنے کے لیے یاد دہانی کا مکتوب ارسال کیا ہے۔ حکومت سندھ کے ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق گریڈ 18 کے محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کوآرڈینیشن کے ڈپٹی سیکرٹری کا بحیثیت ڈپٹی سیکرٹری محکمہ صحت میں خالی اسامی پر کر دیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر سینیٹر نثار احمد کھوڑو نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے غریب مریضوں کو مفت طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ وہ آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل کراچی ڈویژن کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ قبل ازیں پیرامیڈیکل کے صوبائی صدر سلیمان میمن، ڈویژنل صدر نیاز احمد خاصخیلی، ڈویژنل جنرل سیکرٹری اقبال انصاری، نذیر قادری و دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی اور آج کی خصوصی رپورٹ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر سول ہسپتال کراچی اور سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں جاری بے قاعدگیوں اور قانون شکنی پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے وفاق کے مثالی جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کو سائنس سرکار سندھ کے سرکاری اسپتالوں کی طرح تباہ کرنے کی شعوری پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ نان کیڈر خلاف قانون انتظامی سربراہ پروفیسر شاہد رسول نے خود اس غیر قانونی حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ جعلی عدالتی حکم امتناع کے باوجود گزٹڈ اسپیشلسٹ کیڈر کے افسر پروفیسر شاہد رسول کی قانون پسندی پر بھپر گئے اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے سیاسی کارکنوں کو خالی اسامیوں پر بھرتی کیا جائے۔ خود پروفیسر شاہد رسول کو سپریم کورٹ کے پرخچے اڑا کر انہیں CEO بنوانے والے جعلی اب ان کو قانون شکنی نہ کرنے پر سائنس سرکار سے انہیں ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے چند روز قبل شاہد رسول خود اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے تو ان کا استعفیٰ واپس کرانے میں بھی یہی جعلی آگے تھے اور اب یہی جعلی ان کو ہٹانے کا مطالبہ کرنے والوں میں پیش ہے۔ یہ قانون کے مطابق گورننس ہے یا بیڈ گورننس، فیصلہ آپ خود فرمائیں۔ سول ہسپتال کراچی جو صوبے کا سب سے بڑا تدریسی اسپتال ہے،
وہ تاحال مستقل انتظامی سربراہ کی تقرری سے محروم اور ارباب اختیار کی کارکردگی کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آج کل ڈاکٹر رود کے ایم فاؤ سول اسپتال کراچی 19 گریڈ کے ایک ایسے ناتجربہ کار اور حرص و حوث کے مرض میں مبتلا ڈاکٹر گریس کے رحم و کرم پر ہیں، جنہوں نے مبینہ طور پر گریڈ 18 کے سینئر فارماسسٹ جاوید مہر کو کھڈے لائن لگا کر گریڈ 17 کی جونیئر خاتون فارماسسٹ فائزہ فخر کے سپرد ہے، جو کانٹریکٹر ڈالر کی اونچی اڑان کے باعث آخری سہ ماہی میں دوا سپلائی پرانے ریٹ پر کرنے سے قاصر ہیں۔ انہیں بلیک لسٹ کرنے کی دھمکی دے کر ان سے مال بھی بٹورا جا رہا ہے، اور دوسری جانب یہی ادویہ غیر معیاری کمپنیوں سے سپلائی کرنے کے حوالے سے ان سے الگ کمیشن وصول کیا جا رہا ہے، اور یوں 40 کروڑ روپے کی ادویہ کی خریداری کی سپلائی من پسند کمپنیوں کو دینے کے حوالے سے لک آفٹر حامل انتظامی افسر ڈاکٹر گریس، ڈاکٹر نصر اللہ ملک، فائزہ فخر کی ٹرائکا کے وارے نیارے ہو گئے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر محمد نصر اللہ ملک اس وقت ڈاکٹر گریس کی وجہ سے نہ صرف AAMS اسٹور ہونے کے علاوہ ٹرانسپورٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی کنڈومیشن کے چارج بھی مبینہ طور پر ان کے سپرد کیے گئے ہیں۔ صرف اسکرین پر نظر آنے والی ایمبولینس کی ونڈ اسکرین کی تبدیلی کے معاملے کو دیکھ لیجئے، جو ہزاروں روپے کی یہ ونڈ اسکرین لاکھوں روپے میں تبدیل کروائی گئی ہے۔ اب کاغذوں پر دوا کتنی لی جائے گی، اس کا اندازہ آپ خود کر لیں، اور ڈاکٹر محمد نصر اللہ ملک اس میں کیا کمالات دکھائیں گے اس کا بھی اندازہ آپ خود کر لیں۔ مزید تفصیل سے بھی آپ کو آگاہ رکھنے اور غریب مریضوں کے بجٹ کو لوٹنے کو آشکارا کرنے کے لیے ہم آپ کو گاہے بگاہے اپنی خصوصی رپورٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے آخری حصے میں سندھ سروسز اسپتال کراچی کے خلاف قانون وہاب اللہ یوسفانی بگ شاٹس کے کھلاڑی اور DDO کو ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بنانے کے ماہر ہیں۔ ارباب اختیار کے حکم پر ان کے خلاف انہیں معطل کیے بغیر تحقیقات کا جو حال حشر ہوا ہے، اس تمام خلاف قانون کھلواڑ سے سیکریٹری صحت سندھ سید ذوالفقار علی شاہ براہ راست اس تمام کھیل کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے میڈیا کی خبروں کا تاحال کوئی مثبت اور مؤثر نوٹس نہیں لیا ہے، بلکہ تحقیقات کے عمل کو بے اثر بنانے میں ان کے کردار کو اس لیے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اسکرین پر نظر آنے والی 18 کروڑ روپے سے زائد کی SNE کے ذریعے کس کس کو کیا آسرا دیا ہوا ہے۔ سرکاری ملازمین کا ہسپتال بھی اگر محکمہ صحت سندھ کے دیگر عمومی اسپتالوں کی طرح لوٹ مار کی فہرست میں شامل ہو جائے تو ایسے میں محکمہ صحت کو تالا لگا کر یہ نظام ان قومی لٹیروں کے حوالے کر دینا چاہیے جن کی سرکاری ملازمت ابھی تک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے، بلکہ نان کیڈر اکاؤنٹ افسروں کے ذریعے اربوں روپے کے بجٹ کو ٹھکانے لگانے کا مبینہ اسکینڈل ایک الگ معاملہ ہے۔ وہ جب منظر عام پر آئے گا تو بڑے بڑے پردہ نشین بھی اس کی زد سے بچ نہیں سکیں گے۔ سیکریٹری صحت سید ذوالفقار علی شاہ سے ایک معصومانہ سوال ہے کہ مولا بخش شیخ اور وہاب اللہ یوسفانی کی قربت کا معاملہ کیا ہے؟ انشاءاللہ سندھ کے غریب عوام کے خون پسینے کے ٹیکسوں کی کمائی کو لوٹنے کے حوالے سے ہم عوام کو باخبر رکھنے کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔